صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماہ ذی الحج کے مبارک ایام میں جن دوستوں کو رات میں اٹھنا نصیب ہوا ہے وہ اللہ کا شکر کریں، اور چند دن باقی رہ گئے ہیں جو اب تک اس کا اہتمام نہیں کر سکے وہ اس کا اہتمام فرمائیں۔ اور ان دنوں کے مبارک لمحات کو جن کو اللہ تعالیٰ اگر روزے کی توفیق دے اور روزے کی صحت کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ روزے کا بھی اہتمام فرمائیں، روزے کا بھی اہتمام کریں۔ اور اگر روزے کا اہتمام ممکن نہیں ہے تو حجاج کے ساتھ جو مشابہت ہے ان دنوں میں اس کا اگر ہو سکے تو پورا خیال رکھیں، اور قربانی کا خیال رکھیں، اور ان راتوں میں کثرت سے استغفار پڑھیں۔ رات جیسے 9-10 ابھی بج رہے ہیں تو 12 بجے کے بعد 8-10 رکعت نماز پڑھ لیں، اور ہر نماز کی رکوع اور سجدوں میں جتنی مسنون دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ تو پڑھیں۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بڑا جامع اور مبارک استغفار ہے۔ اس استغفار کو اگر تعداد سے پڑھیں تو بھی منع نہیں ہے، مثلا رکوع میں جیسے سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے آدمی تو ان تسبیحات کو پڑھنے کے بعد آپ 10 بار پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ جب آپ نے کیا پھر انتہائی اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور یہی ضروری نہیں 10 دفعہ زیادہ کریں، میں سے بطور مثال کے کہہ رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے سجدے میں، پھر جلسے میں، پھر سجدے میں تو تسبیح پر بعض اوقات پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے یاد، تو اس طریقے سے نماز کے اندر اگر 2 رکعت میں 100 بار ہو جائے، 2 رکعت میں 100 بار ہو گیا تو 10 رکعت میں 1000 بار ہو جائے گا۔ تو اسی ندامت سے اس استغفار کو عام اپنی معمولات زندگی میں بھی ایسے ہی پڑھا کریں۔ گناہوں کے اثرات استغفار سے جھڑتے ہیں، جیسے میل کچیل صابن تولیہ پانی سے ختم ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے روحانی پاکیزگی کے لیے استغفار اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ استغفار اتنی بہت مبارک عمل ہے یہ۔ اور اگر آپ کو اور مجھے استغفار کے ثمرات کھل جائیں نا، کس کے ثمرات کیا ہیں اس کے، کئی لوگ پوچھتے ہیں میرا رزق بند ہے، رزق بند ہے، اور یہ بھی بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ جادو سے رزق بند نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں میرا رزق بند کر دیا کسی نے، رزق بند نہیں ہو سکتا۔ حلال رزق کے اندر جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے نا وہ حلال کو حرام استعمال کرنے سے ہوتی ہے، حلال کو حرام کھانے سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ کئی دفعہ ہم حلال کو حرام کر کے کھاتے ہیں نا، حلال پیسوں سے حرام چیزیں، اور حلال پیسوں کو حرام کاموں میں لگانا۔ تو استغفار جو ہے نا، جس کو رزق کی تنگی ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، صوفیاء کا متفقہ عقیدہ ہے، یہ اجماع ہے اس مسئلے پر
کہ انسان کو زندگی میں پیش آنے والے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ استغفار کی برکت سے اللہ رب العالمین ان مسئلوں کو حل فرما دیتے ہیں۔ اور جس کو چاہیے کہ میرا رزق بڑھ جائے نا، اس کو استغفار کرنا چاہیے، رزق میں برکت، استغفار شروع کر دے۔ سید طائفہ سیدنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بے اولاد آتے تھے، بے اولاد کہ اتنا عرصہ شادی کو ہو گیا، اولاد نہیں ہماری، تو حضرت فرمایا کرتے استغفار پڑھا کرو۔ بارشیں نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار پڑھو۔ جس قدر بھی جس طرح کا بیمار بھی آیا اس کو ایک ہی نسخہ تجویز فرمایا۔ اور آج کل کے جو مبارک دن چل رہے ہیں، ان دنوں کے اندر تو اٹھتے بیٹھتے استغفار ہی پڑھنا چاہیے، استغفار ہی پڑھنا چاہیے۔ اور میرے ذاتی حالات بھی، آپ کے ذاتی حالات بھی اور اجتماعی حالات بھی اس وقت امت سے استغفار کا تقاضا کر رہے ہیں، امت سے استغفار ہی کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اللہ جل شانہ کو راضی کیا جائے، اور استغفار سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، استغفار سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو آپ جب بھی پریشانی محسوس کریں نا دل پر، تو اس پریشانی کی جو وجہ ہوگی نا، وہ گناہ ہوگا، اور گناہ کا اثر استغفار سے ختم ہوتا ہے، استغفار سے ختم ہوتا ہے۔ ہم اپنی بے چینی کا علاج، اپنی پریشانیوں کا علاج کسی اور رنگ سے کرتے ہیں، شاید سمجھتے ہیں کہ اچھی غذا کھا لیں گے تو اچھے ہو جائیں گے، اچھا پہن لیں گے تو اچھے ہو جائیں گے، اچھے پہنے ہوئے پھر پریشان کیوں ہیں، اچھا کھانے والے کیوں پریشان ہیں، اچھی جگہوں پہ سونے والے کیوں پریشان ہیں۔ تو زندگی کے اندر اطمینان اور چین سکون اللہ رب العالمین نے استغفار کی برکت سے اللہ کے سارے خزانے متوجہ ہو جاتے ہیں، سارے خزانے۔ ماہ ذی الحج جو ہے نا، سبحان اللہ، اس ذی الحج کی جو مہینے کی جو برکات ہیں، اس وقت تو ہمارے اوپر غفلت بہت زیادہ ہے نا، اس لیے برکتوں کا احساس کم ہو رہا ہے ہمیں، ورنہ ان دنوں کی کیا برکتیں ہیں اور اس رات کی کیا برکتیں ہیں۔ کوئی مسلمان پوری کوشش کرے، آپ تو دوستوں کو یہ بتائیں، نماز ان دنوں میں جماعت سے نہ رہ جائے، کسی کی جماعت سے نماز نہ رہ جائے، رحمت خاص متوجہ ہے اس وقت، کیونکہ اللہ کے فرض حکم حج کا مہینہ ہے نا، فرض حکم حج کا مہینہ ہے، اور یہ فرض سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور اس میں واجب قربانی کا مہینہ ہے، اور قربانی بھی سال میں یہی دن ہوتے ہیں۔ تو ان دنوں کی برکات کو سمیٹنا اگر کوئی چاہے تو ان دنوں میں کوشش یہ کرے، پوری کوشش یہ کرے کہ راتوں کو اٹھ کر تھوڑا سا اللہ سے لو لگانے کی کوشش کرے، اور جتنی اصلاح اور تزکیہ انسان کی تنہائی میں ہوتا ہے نا، ہمارے طریقہ عالیہ کی مستقل ایک اصطلاح ہے، 8 اصطلاحات بڑی مشہور ہے نا، ان میں ایک ہے ہوش بر دم، ہوش بر دم، یعنی آپ کو اپنی سانس کے اوپر بھی پورا خیال ہو، سانس بھی کوئی غفلت سے نہ جائے، اور خلوت در انجمن نقش بر قدم۔ تو یہ جو دن ہے نا، خاص طور پر
اپنے اوپر یہ چیزیں طاری کرنے کے دن ہیں۔ کئی دفعہ رمضان مبارک میں رمضان کی کمزوریوں کی وجہ سے ہم آخری عشرے کے فضائل کو سمیٹ نہیں سکتے، لیکن میرا خیال ہے اب تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ آدمی اگر رات کو جاگ جائے دن کو آرام کافی کر سکتا ہے۔ اور ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مبارک الفاظ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جو یہ مبارک ایام آ جائیں نا، خاص طور پر کہا کرتے تھے اے جڑیاں گوٹھ مالوا نویکلا ہو، گوٹھ مال نویکلا ہو، کنارہ پکڑ کونا پکڑ اپنا اور الگ تھلگ ہو۔ اور اس کی گھر والوں میں تشہیر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے اندر یہ بھی ایک بڑی کمزوری ہے کہ ہم اس کی تشہیر گھر میں شروع کر دیتے ہیں، یعنی آپ کے ان مخفی اعمال کا گھر میں بھی پتہ نہ چلے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے اٹھ جاتے تھے، پتہ ہی چلتا تھا، اور کئی دفعہ میں سوئی ہوتی تھی آپ مصلی بچھا دیتے تھے اور میری آنکھیں کھلتی تو حضور نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے۔ بات سمجھا؟ میرے اٹھتے حضور نماز پڑھ کے فارغ، معمولات سے فارغ۔ ایک عمل اور ہے بڑا خاص، اس عمل کو نا اگر پہلے سے نہیں کیا تو آج سے میں بھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ بھی کریں۔ اور اس کی برکات اگر یہ ماہ ذی الحج کے اندر نا، اس کی بڑی ایک اور خوبی ہے، جو آدمی اس مہینے کے ان مبارک ایام میں جو نیکیاں دوام سے کرتا ہے وہ سارا سال کرتا ہے۔ یہ بڑے پتہ کی بات ہے، وہ دائمی ہو جاتی ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوگا تو اللہ تعالیٰ سارا سال بچائیں گے، اللہ اس کی توفیق دیں گے آپ کو۔ اور ان دنوں میں اگر منکرات میں مبتلا ہو گئے، جیسے بھی عید کی آ گئی نا جی، عورتیں جو میری بات سن رہی ہیں نا، ان کو تو میں ایک محنت ہی کروں، کیا کروں؟ ایسے ایسے بھیانک حالات اور ایسی پریشانیاں سننے میں آتی ہیں۔ عید کے دنوں میں بس بازاروں میں چکر لگانا فرض ہے۔ دیندار عورتیں، نمازی، پرہیزگار، شریف، اور بعضوں کو تو میں کہوں کہ گھر میں شرعی پردے کی پابند، 10-20 روپے کے لیے دکانداروں کے سامنے اپنا ایمان چھوڑ کر آ جاتی ہیں، اور وہ دکاندار بھی للچائی نگاہوں سے دیکھیں گے، یہ منہ بنا بنا کر کہیں گی بس یہ 10 روپے اس کپڑے سے چھوڑ دو، 20 روپے سے چھوڑ دو، 30 روپے سے چھوڑ دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک تو خواتین سے میری درخواست ہے، انتہائی کو مجبوری امر نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حرام ہے یا ناجائز ہے، عورت کو بازار نہیں جانا چاہیے، عورت کا کام ہی نہیں ہے بازار، عورت کا کوئی کام نہیں ہے بازار جانے کا، عورت کا کوئی کام نہیں ہے بازار جانے کا۔ انتہائی مشکل امر ہو، انتہائی مشکل امر، شوہر کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، وہ گاڑی میں آپ کو کپڑا لا کر دکھائیں، چیک کرو، واپس کر دو، دیکھو واپس کر دو۔ دکانداروں کا بھی ایمان نہ خراب کرو ان دنوں میں، نہ ان کا ایمان خراب ہو، نہ آپ کا ایمان خراب ہو۔ تو ان مبارک ایام میں تو عید کی اس شاپنگ کے بہانے میں بیچاریاں لٹا بیٹھتی ہیں اپنا سب کچھ۔ اللہ اپنے محبوب کی بیویوں کو کہہ رہا ہے، جس خاندان کی اور جس اہل بیت کی تعریف
میں اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اتنا پاکیزہ خاندان ہے جس کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے، اور پاکیزگی بیان کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ ایک تو کسی کو نیک کہنا ہے نا، ایک کو اتنی بڑی پاکیزگی اللہ نے بیان کی، ان کو کہا جاتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ تو ہو گیا۔ جب آپ کسی سے بات کریں نا، بالقول کجہر بعضکم لبعض، کس طرح ہوا ہے؟ انا للہ فی قلبہ، بہرحال اپنے لہجوں میں ذرا سختی پیدا کریں، اپنے لہجے میں سختی پیدا کریں، تاکہ کسی کے دل کے اندر، یہ عورتوں سے میں خاص طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، یہ خاص طور پہ آپ سے بات ہو رہی ہے، منہ بنا بنا کے باتیں نہ کرو۔ گھر میں کبھی خاوند کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، ساس کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کی ہوتی۔ جس وقت بات کرو غصہ، جس وقت بات کرو لڑائی، اور دکاندار کے ساتھ جی 20 روپے چھوڑ دیں جی، 30 روپے چھوڑ دیں جی۔ اور کئی نادان ایسی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سودا بڑا اچھا کرتی ہے، پورے محلے میں ایک نمبردار ہوتی ہے، اس کو ساری پکڑ کے لے جاتی ہے، یہ سودا بہت اچھا کرتی ہے۔ یہ میری باتیں سن کر ہنسنے کی یا رونے کا مقام ہے یہ سارا۔ ہم بھی اسی ماحول کے لوگ ہیں، کئی دفعہ دکانوں میں جاتے ہیں، ایک بغیرت قسم کا مسٹنہ ساتھ کھڑا ہوگا، بیوی ہوگی ساتھ کھڑی، بیوی ساتھ ہے، خاوند ساتھ گیا ہوا ہے، وہ بت بھر کے کھڑا ہوا ہے، بات بھی نہیں کرتا، جتنی لڑائی جھگڑا لین دین وہ ساری عورت کر رہی ہے۔ نہ کرے ایسا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماہ ذی الحج کے اندر عید کی شاپنگ کے نام پر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ جائیں وہاں پر۔ یہ ہمارے ہاں عید یہ کوئی ایسے تہوار تو نہیں ہے کہ بس منانے والے دن ہیں، آئے اور گزر گئے۔ اصل ہماری عید تو اس دن ہوگی نا جس دن پھر ملیں گے۔ بابا بلے شاہ قصوری کیا کہتے ہیں؟ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں جے مکالے، کیتی جان والے رب دے میلے 4 دناں دے۔ تو عید مبارک اس دن ہوگی جس دن پھر ملیں گے، وہ اصل ہماری عید تو وہ ہوگی۔ پھر عید جو ہے نا، عید میں تمہاری وجہ سے، عورتوں کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں کتنے لوگوں کے بچوں پر خوشی آئی ہے؟ کبھی سوچا اس کو؟ کبھی غور کیا اس پر کہ میری وجہ سے عید والے دن کتنے چہروں پر مسکراہٹ آئی ہے؟ کتنے بچے خوش تھے اس دن؟ اس نے زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر لیا، اپنے بچوں کو کپڑے لے دیے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنا دیے، اسی کے لیے صبح شام دوختہ سوچتا رہا۔ اور بھی کوئی خوش ہوا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ تھا۔ چند دن پہلے مجھے کسی نے ایک تحریر بھیجی ایک خاتون کی، اور وہ خاتون، یہ میں خواتین سے بات کر رہا ہوں اور سب سے بات کر رہا ہوں، وہ دنیا کی سب سے بڑی فیشن ڈیزائنر
قضاء و قدر کے فیصلے انسان کی ساری اوقات سکرین پر سامنے پھر کر آ جاتی ہے نا، جب اس کو کہہ دیا جاتا ہے تجھے کینسر ہو گیا ہے، یعنی کینسر اللہ تعالیٰ سب کو اس موذی بیماری سے بچائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ موت اللہ نے دینی ہے، مرنا یقینی ہے، اللہ کسی کو بھی محتاج کر کے نہ مارے، دشمن کو بھی اللہ ایسی موت نہ دے۔ رول جاتا ہے بندہ خود تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، دوسرے بھی پریشان ہوتے ہیں ساتھ بہت۔ اس خاتون نے نا کینسر ہو گیا، فیشن ختم، ساری زندگی کا کر و فر انسان کو ایک بیماری لگتی ہے، ہوائیاں اڑ جاتی ہیں چہرے پر۔ یہ معتبری تو اس وقت تک ہے نا جب تک گرم گرم خون دوڑتا ہے، جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، تھوڑی سی پکڑ آئی نا آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی آ جاتی ہے، پورا نقشہ آ جاتا ہے، یہ پلاٹ کون لے گا، گاڑی کدھر جائے گی، مکان کون لے گا، کاروبار کا کیا ہوگا، منٹوں میں سارا نظام انسان کا ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت دیکھنے میں آیا ہے۔ اس خاتون نے مرنے سے پہلے ایک خط لکھا، اور خط میں ایک بڑا زبردست پیغام دیا اس نے کہا میرے گھر کے پورچ میں بہت آرام دہ گاڑی کھڑی ہے، بڑی بیش بہا قیمت گاڑی کھڑی ہے، لیکن میری سواری ویل چیئر ہے، میں ویل چیئر پر ہوں، اور گھر کے بڑے بڑے بیڈ روم جن میں بڑے اچھی قسم کی مسہریاں اور بیڈ لگے ہوئے ہیں، مجھے کبھی ایک اسٹریچر سے دوسرے پہ شفٹ کرتے ہیں، دوسرے سے اٹھا کے دوسرے پہ شفٹ کرتے ہیں، یہ میری زندگی ہے۔ اور جب دنیا میں آدمی مشہور ہو جاتا ہے نا تو مشہوری کے ساتھ اگر اصلاح نہ ہو نا تو بندہ مغرور بھی ہو جاتا ہے۔ پھر تو جو لوگ مجھ سے آٹوگراف لیا کرتے تھے، آج ڈاکٹر میرے سرانے کھڑے میری فائل پر ٹیسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں، آج یہ ٹیسٹ کراؤ، آج یہ کراؤ، آج یہ کراؤ، آج یہ کراؤ، یہ گڈ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ خلاصے کے طور پہ اس نے آخر میں لکھا، اپنی ذات میں جینا کوئی جینا نہیں، اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں، مزہ تو تب ہے، کسی نے خوب کہا نا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی، گرتوں کو تھام لے۔ یہ جو عورتیں ان دنوں میں نا خاص طور پر یا ہم شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہو نا تو اپنے بچوں پہ خرچہ کرنا صدقہ ہے، یہ نہیں کہ بچوں کو تنگ کرو کہ ہم بیان سن کے آئے ہیں بچوں کو کچھ نہیں دینا، لیکن میری کہنے کا جو مقصود ہے، اگر میری باتوں کے مزاج کو آپ سمجھ گئے ہو تو میری بات سمجھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ بڑا المیہ ہے عورتوں کا، مردوں کا، کہ یہ عید کے موقع آتے ہیں، کوئی خوشی کا دن آتا ہے، یہ شاید اپنی خوشیاں بھی پوری تکمیل نہیں کر پاتے، اوروں کو جلا کے رکھ دیتے ہیں، اوروں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، ایسے لوگوں کو۔ جس نے کسی کو کپڑا پہنایا نا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کپڑا پہنائیں گے، اسے دنیا میں پہنایا نا، اللہ اس کو جنت میں پہنائیں گے، جنت میں۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جب انعام دیں گے نا، ایک بندی کو انعام دیں گے تو انعام کے طور پہ فرمائیں گے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے آیا تھا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کھلائی تھی، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پلایا تھا۔ بندہ عرض کرے گا میرے اللہ آپ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہیں،
آپ کو میں نے کب روٹی کھلائی، آپ کو میں نے کب کپڑے دیے، آپ کو کب میں نے فرمایا وہ میری بندی، وہ میرا بندہ، وہ فلاں فلاں جو پریشان تھے نا، تو ان کی پریشانی میں ان کو کام آیا تھا، جو تو نے ان کے ساتھ کیا ہوا میرے ساتھ کیا ہم نے، یہ بدلہ ہے اس کا۔ تو دوستو ماہ ذی الحج جیسے انسان اپنی باقی چیزوں میں اپنے آپ کو اچھا رکھتا ہے نا، اخلاق اور تربیت اور تزکیہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بس صبح شام تسبیح لے کے بیٹھ جائے، بس میں بڑا ذاکر ہو گیا ہوں، بڑا نمازی ہو گیا ہوں۔ مزاج نبوت کو بھی سمجھیں، مزاج صحابہ کو سمجھیں، مزاج اولیاء کرام کو سمجھیں، بزرگوں کو سمجھیں کہ جو اللہ کی جنت کے مستحق ہوئے وہ کس طرح ہوئے، جو اللہ تک پہنچے وہ کیسے پہنچے، اور میں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راہ اختیار کر رکھی ہے کیا یہی راہ